اللہ سے زیادہ کون سچ بولے گا؟ تو کچھ سچ اللہ نے بولے ہیں جو ہمیں کڑوے لگتے ہیں. سچ آپ کو پتا ہے نا ہمیشہ کڑوا لگتا ہے نا. تو دیکھو عقل مند وہ ہے جو اس کڑوے سچ کو مان لے. کچھ سچ اللہ نے کہے ہیں وہ ہمیں کڑوے لگتے ہیں. آج اگر نہیں مانا ہم نے اس سچ کو تو کل ہماری زندگی برباد ہونے والی. وہ سچ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بتایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے. مٹی ہو کے جسم ضائع ہوتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، وہ تمہیں دوبارہ انسان بنا کے زندہ کرے گا. یہ ایک سچ ہے جو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. تمہیں یقین نہیں آتا کیسے زندہ کرے گا؟ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، زندہ کہاں سے ہوں گے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں ہماری قدرت پہ یقین نہیں آتا. دیکھو پہلی مرتبہ مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس مٹی کو منی کا قطرہ بنا دیا ہم نے جو ماں کے رحم میں جاتا ہے، عورت کے رحم میں جاتا ہے. پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ منی کا قطرہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے. جو خدا مٹی سے منی بنا سکتا ہے، منی سے خون بنا سکتا ہے. ثم من مضغہ، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے. اور پھر کیا اس سے ہڈیاں بناتا ہے. فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھاتا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر خوبصورت بچہ بنا کے ماں کے پیٹ میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپڑے، کلیجی، ناخن، یہ ساری کی ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں. کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ والا مزدور نہیں بیٹھا ہوا. ایک گاڑی کمپنی میں تیار ہوتی ہے، سینکڑوں ملازم، کوئی ٹائر لگا رہا ہے، کوئی اس کے اسکرو ٹائٹ کر رہا ہے، کوئی اسٹیئرنگ بنا رہا ہے. لیکن ماں کے پیٹ میں گاڑی سے زیادہ پیچیدہ مشین تیار ہو رہی ہے جس کو انسان کہتے ہیں. ایسا انسان ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے اور کوئی مزدور ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوا کام نہیں کر رہا. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر. رحم کی جھلی، پھر پیٹ کا اندھیرا، پھر ماں کی کھال کا اندھیرا. ان تین اندھیروں کے اندر انسان کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے. کوئی ٹھیکیدار ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں اور ایک نئی تخلیق میں تمہیں جنم دیتے ہیں. ماں کی چھاتیوں میں چشمے جاری کر دیتے ہیں، پھر آسمان سے تمہاری روزی کے لیے بارشیں برساتے ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جوانی کی دہلیز پر تم قدم رکھتے ہو. جو خدا یہ سارے کام ترتیب وار کر سکتا ہے، وہ خدا مردے کو قیامت کے دن جان ڈال کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے. آج نعمتیں ہیں، رات کو گہری نیند سو گے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ صبح نیند سے بیدار ہوگے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ صبح ناشتہ کرو گے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ دوپہر بھوک لگتی ہے، اللہ کھانا کھلاتا ہے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اللہ نے گھر دیا، ٹھکانہ دیا، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو آپ کی ماں کا سایہ دیا جس نے آپ کو بچپن میں محبت سے پالا. اگر ماں نہ ہوتی کوئی اور عورت اس طرح پال لیتی جیسے ماں پالتی ہے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو خدا نے باپ کا سایہ دیا جس نے آپ کی ماں کو شیلٹر دیا، تحفظ دیا کہ عزت کے ساتھ آپ کو پالے، روڈوں پہ لے کے نہ گھومے آپ کو. یہ خدا نے باپ کی شکل میں نعمت دی یا نہیں دی؟ پھر اللہ نے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ سونگنے والی ناک دی، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی. بتاؤ اگر اللہ آنکھوں سے دیکھنے میں بینائی سلب کر لے، دیکھنے کی طاقت سلب کر لے، کانوں میں سننے کی طاقت چھین لے اللہ تعالیٰ، اور دلوں پہ مہر لگا دے، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان طاقتوں کو دوبارہ بحال کرے؟ آنکھ دینے والا بھی اللہ، اور آنکھوں کی بینائی باقی بھی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی. سننے کی طاقت دینے والا بھی اللہ، اور سننے کی طاقت باقی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. ناک میں سونگنے کی طاقت دی بھی اللہ نے. کوئی کون سے آلات لگے ہوئے ناک میں نظر آتے ہیں کیا؟ عجیب ہے، 2 سوراخ ہیں، کوئی چیز قریب لے کے جاؤ فوراً پتہ چل جائے گا بدبودار ہے خوشبودار ہے. کوئی حکیم آئے آپ کے پاس، اللہ نہ کرے اللہ سب کی بینائی سلامت رکھے، بینائی چلی گئی، فرض کرو اللہ نہ کرے. اب میں یہ اپنے آپ سے اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں اس بادشاہ کی جگہ،
ہم میں سے کسی کی بینائی چلی گئی، علاج کرا کرا کے تھک گئے، وہی حکیم جس نے بادشاہ کی سلطنت کی قیمت 2 ٹکے لگائی تھی نا، جس کو ہم نے بعد میں 2.25 کر دیا، وہ بھی زیادہ لگا دی تھی نا، وہی حکیم سے ہمارا رابطہ ہوا۔ وہ حکیم ہم سے کہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، پراپرٹی ہے، زیور ہے، گاڑی ہے، رکشہ ہے، گٹکا ہے، جیب میں پان ہے، کچھ بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے، سارا دے دو تو 2 آنکھوں کی نہیں 1 آنکھ کی بینائی لوٹا دوں گا۔ بتاؤ راضی ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ آپ بولو گے فٹ پاتھ پہ سو لوں گا، بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گا، بینائی چاہیے۔ لیکن اللہ ہم سے یہ آنکھوں کے بدلے میں یہ سب کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ ہم سے کہتا ہے جب میں نے یہ تمہیں بینائی کی نعمت دی ہے، اس نظر کو حرام جگہ استعمال مت کرو، بس یہ قیمت، پیسے نہیں مانگ رہا اللہ ہم سے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی خالہ کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی پھپھی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بھتیجی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بھانجی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بہو کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بیوی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بہن کو دیکھو، اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان کی طرف تمہیں آنکھ سے نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پابندی، سستا ہے، یہ بہت سستا ہے۔ درختوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، فضاؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں۔ دوستوں کو دیکھو، زیارت کرو، پابندی نہیں ہے۔ جب کوئی عورت مزین لباس میں گزرے جس کی طرف تمہارا دل مائل ہو تو گندی نظر اس کے اوپر مت ڈالو۔ جس نے آنکھ کی حفاظت کر لی، اللہ کہتا ہے اس نے گویا آنکھ کی قیمت ادا کر لی ہے، حالانکہ قیمت نہیں ہے، یہ بہت سستی ہے۔ یہ تو اگر اللہ آنکھ لے لے اور پھر کہے کہ بتا تو نظر کی حفاظت کرے گا تو واپس لوٹاؤں گا، کیسے مضبوط عہد کریں گے اللہ سے کہ نہیں کریں گے؟ آج کس قدر بد نظری پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ بتاؤ انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں کہ نہیں دیکھی جا رہی ہیں؟ اللہ نے ایک راستہ رکھا تھا آپ کے لیے، شادی کا راستہ، اس کے علاوہ عورت کے پاس جانے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور قرآن دھمکیاں دے رہا ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو شادی کیے بغیر کسی عورت کی طرف جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اللہ اعلان کر رہا ہے یہ لوگ میری حدود کو توڑنے والے ہیں، یہ میری آنکھ کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، عن قریب انتقام لوں گا، انتقام کا ایک دن آنے والا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ بھول گیا پیدا کر کے، یہ مت سمجھو کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا تمہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں اور ہم پی رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ نے ایک سچ ہمیں بتایا کہ جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کا کل تم سے قیامت کے دن حساب ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی، اللہ نے ایک سچ کہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، یہ سچ کڑوا نہیں ہے، لیکن ایک اور سچ اللہ نے بتایا کہ موت کے بعد زندگی جب ہوگی تو وہ عیاشی والی نہیں ہے، اس میں تمہیں اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، آنکھ کا حساب۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں۔ کمپیوٹر پہ جو فحش فلمیں دیکھ رہا ہے، بتاؤ اس کی آنکھ خیانت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھ میں نے بنائی ہے، میری پراپرٹی ہے، وہ آنکھ کو جہاں چاہے استعمال کرے، لیکن جو یہ کافر سمجھتا ہے، تبھی وہ لوگ یہ فلمیں بناتے بھی ہیں، بھیجتے بھی ہیں۔ مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ آنکھیں میں نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنائی ہیں، ان آنکھوں کو میں نے غلط استعمال نہیں کرنا۔ کان کس نے بنایا؟ یہ کیا کسی جاپان کی کمپنی میں بن کے آئے تھے جو ہمارے لگائے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ اگر کانوں کی سماعت ختم کر دے، سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور قیمت لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری سماعت واپس آئے گی، لوگ ڈکیتیاں چوریاں کرنا شروع کرتے ہیں 1 کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے۔ اللہ نے فری میں کان دے دیے، ماں کے پیٹ میں بنایا اور دنیا میں لانے سے پہلے کان یہاں فٹ کر دیے۔ کیسے سنتے ہیں؟ جو سائنسدان کان پہ تحقیق کر رہا تھا وہ غیر مسلم تھا، ہمارے فزکس کے استاد سے 9ویں کلاس میں، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ جس نے کان پر تحقیق کی ہے نا، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ غیر مسلم تھا،
لیکن جب اس نے کان پہ تحقیق کی ہے نا، کان میں جو سننے کے پیچیدہ سسٹم ہے، وہ چیخ اٹھا کہ جس خدا نے یہ کان بنایا ہے وہ کیسا سننے والا ہوگا. وہ بے ساختہ چیخ اٹھا تھا، وہ سائنسدان، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، کہ کیسا بنایا ہے کان یہ. ویسے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لگا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کان پکڑنے کے کام آتا ہے، جب کسی کے مروڑنے ہو تو اس کے کام آتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. تبھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کان کو پکڑ کے کبھی ادھر گھما دیا، کبھی ادھر گھما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، معدے کی نعمت، دل کی نعمت، جگر، ایک ایک چیز، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہتا ہے کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ اور جو فری میں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، جس کا کوئی قیمت نہیں لے رہا تم سے، پیسے نہیں مانگ رہا اس کے، ان نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تم. اے اللہ، آنکھ تو نے دیکھنے کے لیے دی، بہت بڑی نعمت. پھر اس آنکھ میں کروڑوں نعمتیں ہیں، اس سے میں درختوں کو دیکھتا ہوں، خوشنما منظر کو دیکھتا ہوں، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہوں، روضہ رسول کی زیارت کرتا ہوں، سمندروں کو دیکھتا ہوں. دیکھنے کی اپنی لذت ہے. کھانا جب سامنے آتا ہے، ناک کے قریب بعد میں جاتا ہے، آنکھ پہلے دیکھ کے مچل جاتی ہے، کیا زبردست چیز آ رہی ہے نا. نابینا کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. دیکھ کے الگ دیگوں میں جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جھانک رہے ہوتے، کیا پک رہا ہے. مجھے ملائی کھانے کا بہت شوق تھا کیا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جب دودھ پکتا تھا نا، تو میں ڈھکن ہٹا کے دیکھتا تھا کہ ملائی کتنی جم گئی ہے. تو اس کو دیکھنے کا اپنا مزہ آتا تھا. ڈھکن ہٹایا، دیکھا، پھر والدہ سے چھپ کے چمچ سے نکالی، دودھ کا بیڑا غرق کیا. والدہ کہتی تھی دودھ کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، کیونکہ جب ساری ملائی کھینچ لو گے دودھ کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو عادت اب تک ہے. اب بھی میں گھر جاتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے. اب بدماشی سے جا کے ڈھکن ہٹاتے ہیں، چھپ کے نہیں. والدہ تو ڈرتے تھے نا، گھر میں کون ڈرتا ہے، باہر سب یہی کہتے ہیں، باقی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے گھر میں ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے. ڈھکن ہٹایا، کیسا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. جس کو بریانی کا شوق ہے، بریانی دیکھنے کا مزہ، تو آنکھ کی لذت، ناک پھر سونگتا ہے انسان، کھانے کی خوشبو جاتی ہے، پھر چباتا ہے. اس کا دانت اللہ نے عطا کر دیے، دانت نہ ہوتے گرینڈر مشین میں چبا کے جوس کی شکل میں پیتے اس کو. آدھی لذت کھانے کی ضائع ہو جاتی ہے آپ کی. کیسے بہترین دانت لگا دیے، چبا چبا کے نگلتے ہو، کیسی لذت محسوس ہوتی ہے. تو ایک ایک نعمت اللہ نے، آنکھ کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ، کان کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ، زبان کی نعمت، زبان کروڑوں، کتنے ذائقے چکھتی ہے زبان. دیکھو ہاتھ پہ کچھ رکھو گے نا، ہاتھ نہیں بتائے گا کھٹا ہے میٹھا ہے، بتائے گا، یہ بتا دے گا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے بس. سر پہ رکھو گنجا کر کے اپنے آپ کو، ٹنڈ پہ رکھو، ٹنڈ بتائے گی کہ میٹھا ہے کھٹا ہے. یہاں رکھو، آنکھوں پہ رکھو، پاؤں پہ رکھو، گھٹنے پہ رکھو، کچھ پتہ نہیں چلتا. جیسے ہی اس گوشت پہ رکھا، حالانکہ کوئی سافٹ ویئر نہیں ڈلے ہوئے، کوئی مشینیں نہیں ہیں بھائی، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی الگ سی مشین، وہی گوشت یہ بھی ہے، 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 وہی گوشت یہ بھی ہے. ادھر زبان پہ جیسے رکھا، سیکنڈوں کے اندر بتاتی ہے کھٹا ہے کہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، چٹپٹا ہے. ایک ایک ٹیسٹ بتائے گی، اس میں کتنا نمک ڈلا ہوا ہے نا. کیسے آلات اللہ نے آپ کے منہ کے اندر لگا دی ہے، اور کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی. زبان ایسے فٹ کی ہے، آپ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، دانت چلتے ہیں، زبان دانتوں کے نیچے نہیں آتی، الا ماشاء اللہ کبھی کبھار کوئی چھالا نکلا ہوا ہو، ورنہ بالکل دانتوں کے بیچ میں بولتے بھی رہو گے خود بھی ہلتی رہے گی. دانت کبھی آگے جائے گی کبھی پیچھے آئے گی، دانت کے بیچ میں چبتی نہیں ہے. ہم جب کھانا چبا چبا کے کھاتے ہیں، کیسے اسپیڈ میں چبا رہے ہوتے ہیں نا، دانت، روٹی چب رہی ہے، دانت نہیں چب رہی، دانت نیچے نہیں، زبان نیچے نہیں آ رہی، زبان نہیں چب رہی. ایک ایک نعمت، ایک ایک نعمت. تو اللہ نے ایک سچ یہ کہا ہے جو بڑا کڑوا ہے کہ بھائی ابھی تو ان نعمتوں کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، معاوضہ قیامت کے دن بھی نہیں لوں گا، لیکن تم پہ شکر کرنا لازم ہے. شکر یہ ہے کہ حلال چیزیں ہزاروں ہیں دیکھنے کے لیے، ان کو دیکھو. کچھ حرام چیزیں ہیں، ان کو میری خاطر چھوڑ دو. عقل مند آدمی چھوڑ دیتا ہے، بے وقوف عیاشی میں
لگ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہزاروں چیزیں ہیں سننے کے لیے، سنو، لوگوں کی غیبتیں، موسیقی، گانے بجانے مت سنو۔ عقل مند کہتا ہے ہزاروں چیزیں سننے کی ہیں، سنتے ہیں، 2-4 چھوڑ دیتے ہیں۔ بے وقوف کہتا ہے نہیں، وہ 2-4 چیزوں کو میں شوق سے سنوں گا، باقی سنوں یا نہ سنوں۔ اللہ نے کھانے پینے کی سینکڑوں چیزیں حلال کر دی۔ دیکھو جانوروں کو جو اللہ نے خوراک دی ہے نا، محدود ہے۔ جانوروں کی خوراک کیا ہے؟ محدود۔ شیر صرف گوشت کھاتا ہے، وہ بھی ایک ہی قسم کا گوشت، کچا، بس، اور کوئی قسم ہے گوشت کی؟ بکری صرف سبزی کھاتی ہے، اسٹائل ایک ہی جیسے، سبزی اور گھاس کھائے گی۔ انسان سبزی بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی۔ پھر گوشت کے طریقے دیکھو، چپلی کباب بنا کے کھائے گا، اس کا الگ ٹیسٹ، کیا خیال ہے؟ بہاری کباب کا الگ ٹیسٹ، شامی کباب کا الگ ٹیسٹ، کوفتوں کا الگ ٹیسٹ، باربیکیو کا الگ ٹیسٹ، چکن ٹکا۔ آپ کبھی ہوٹل میں جاؤ نا، کیا گردان پڑنا شروع کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے رٹا لگا کے آتا ہے، وہ پوری گردان شروع کر دے گا، یہ ہے چپلی کباب ہے، فلانا کباب ہے، گولا کباب ہے، ہنڈر کباب ہے، فلانا کا، ایسی گردان پڑنا شروع کرے گا۔ آدمی کہے گا بھائی اسپیڈ آہستہ کر تو بتاؤں کیا اتنی چیزیں، ہر گوشت، پھر گوشت میں بڑا گوشت کا الگ ذائقہ، چھوٹے گوشت کا الگ ذائقہ، پھر چھوٹے گوشت میں بھی ہے بکرے کا الگ، دمبے کا الگ، پھر دمبے میں 2 قسمیں ہیں، چکی والا دمبا، بغیر چکی والا دمبا۔ پھر چھوٹے گوشت میں وائٹ میٹ آتا ہے، اس میں مرغے کا الگ، تیتر الگ، بٹیر الگ، کوا نہ کھانا بس، تیتر، بٹیر، ایک ایک چیز کا۔ پھر مچھلی، وہ سمندری، پھر مچھلی میں درجنوں قسمیں ہیں، یہ ڈانگرا مچھی، یہ آنگڑا مچھی، یہ بانگڑا مچھی، پتہ نہیں کون سی قسمیں ہیں، کبھی جاؤ نا ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوتی۔ یہ دھوتر ہے، یہ راہو ہے، یہ پاپلیٹ ہے، یہ کالا پاپلیٹ ہے، یہ سفید پاپلیٹ ہے، یہ کند ہے، یہ وائٹ کند ہے، یہ ہر مچھلی کی درجنوں قسمیں، ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف۔ کلو من الطیبات، اللہ فرماتے ہیں سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں، جس کا دل چاہے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کبھی کسی مفتی سے سنا یہ والی مچھلی تو حلال ہے، یہ والی مچھلی کیا ہے؟ حرام ہے۔ دمبا تو کھا سکتے ہو لیکن بھیڑ نہیں کھا سکتے، بکرا نہیں کھا سکتے۔ کھاؤ یار، تمہارے لیے پیدا کیا، پرندوں کے سارے پرندے حلال۔ ہاں اللہ نے کچھ جانوروں کو کیا کر دیا؟ حرام۔ نشے کی چیزوں کو حرام کر دیا، گٹکا مت کھاؤ۔ آپ ساری حلال چیزیں چھوڑ کے کیا کھا رہے ہو؟ بولو، گٹکے کھا رہے ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہو گٹکا کھانے سے میں فریش ہو جاتا ہوں۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، گٹکا کھانے سے آپ فریش نہیں ہوتے، کیونکہ جو گٹکا نہیں کھاتا وہ کھائے بغیر فریش رہتا ہے، جو کھاتا ہے تو کھانے کے بعد اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالتا ہے۔ کبھی کوئی ہیروئن چی فریش دیکھا آپ نے؟ بتاؤ نا، اب کوئی ہیروئن چی کہ میں ہیروئن پی کے فریش ہو جاتا ہوں، میں ایک دم فٹ فاٹ ہو جاتا ہوں، آپ اس سے کہے تو ہیروئن پی کے ہوتا ہے، ہم پیے بغیر فٹ فاٹ ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے تو اپنی عادت خراب کر لی ہے نا، اس کو تو علاج کرانا پڑے گا۔ تو ہر نشے میں یہی ہے، جو کہتا ہے نا میں شراب پی کے سکون ملتا ہے، او بھائی جو شراب نہیں پیتا اسے پیے بغیر سکون ملتا ہے۔ جو کہتے ہیں مجھے موسیقی سن کے سکون ملتا ہے، یہ نشہ ہے۔ تو جو موسیقی نہیں سنتا اسے سنے بغیر سکون ملتا ہے۔ تو جتنے نشے کی قسمیں ہیں یہ انسان کا سکون برباد کرتی ہیں۔ دیکھو ڈپریشن کے جتنے مریض آپ کو نظر آئیں گے یہ سارے شراب پینے والے، گٹکے کھانے والے، چرس پینے والے، ہیروئن پینے والے آپ کو نظر آئیں گے۔ علماء صلحاء جو ہیروئن سے، شراب سے، چرس سے، شیشے سے، جانگا مانگا پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے، مین پوری، جو ان چیزوں سے بچتے ہیں، ان علماء کے چہروں پہ آپ کو رونق نظر آئے گی، ان علماء کو کی طبیعتوں میں آپ کو سکون نظر آئے گا۔ آپ نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کے بیمار کر دیا۔ اللہ نے حلال پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ آپ کی صحت خراب کریں گی۔ قرآن کہہ رہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، یہ تو خودکشی ہے، اس پہ خدا خوش نہیں ہوتا، خدا ناراض ہوتا ہے اس پہ۔ آج سے عزم کرو کبھی کوئی نوجوان شراب کے قریب بولو نہیں جائے۔ آج چھوڑ دی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کل ملے گی تمہیں، جنت میں ملے گی۔ تو جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا، اللہ کہتے ہیں شراب طہور جو جنت کی شراب ہے میں اس کو محروم کر دوں گا۔
جنت میں 4 نہریں ہیں، 4 نہریں. یہ اللہ کا بیان ہے، یہ اللہ کا سچ ہے جو بڑا میٹھا ہے، لیکن اس لحاظ سے کڑوا ہے کہ یہ نہر ہر ایک کو نہیں ملے گی. دیکھو اللہ کے وعدے سچے ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اللہ وعدہ بھی کرتا ہے، بار بار اپنے وعدے یاد بھی دلاتا ہے کہ اے لوگو، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا، برائی سے بچو گے جو جنت کی نعمتیں عطا فرماؤں. اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. تو 2 چیزیں تمہیں اللہ اس وعدے سے غافل کر دیں گی. 2 چیزیں اس وعدے سے تمہیں کیا کریں گی؟ غافل. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. ایک یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک تمہیں جنت سے غافل کرے گی. تم جنت پہ بات سنو گے، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں شہد کی نہریں ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، جنت میں گھنے باغات ہیں، جنت میں صاف پانی کی نہریں ہیں. تو گھنے باغات ہیں جنت کے اندر، قطوفھا دانیہ، جن کے پھل زمین سے لٹکے ہوئے ہوں گے. اتنے خوبصورت باغات میں جا کے پھل کھانے کا مزہ الگ ہے. میں کچھ دن پہلے امرود کے باغ میں گیا. میں امرود کبھی ریڑھی سے خرید کے نا آدھا بمشکل کھاتا ہوں. میں جب امرود کے باغ میں گیا، ہمارے دوست تھے، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے امرود کھا گیا ہوں گا میں نے کہا یار ہر امرود میں مزہ آ رہا ہے. آپ ویسے سیب نہیں کھا سکتے، باغات میں جاؤ کھاتے چلے جاؤ گے آپ، کیونکہ درخت سے توڑ کے کھانے میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے وہ ریڑھی سے خرید کے کھانے میں نہیں ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. جنت میں امرود کی، انار کی، انگور کی ریڑیاں نہیں ہوں گی. جنت میں انگور کی بیلیں ہوں گی، کھجور کے درخت ہوں گے، سیب کے باغات ہوں گے، اور بہترین طرح طرح کے پھل. ایسے پھل کہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے نیک لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. اللہ اگر یہ چھپاتا نہیں تو سارے نیک بن جاتے. کوئی شراب نہیں پیتا، کوئی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اللہ نے آزمائش کرنے کے لیے ان جنت کی نعمتوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. عقل مند اللہ کی باتوں پہ یقین کر کے حرام خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. بے وقوف کہتا ہے اللہ کے وعدے ایسے ہی ہیں جیسے لیاری کے سیاسی لیڈروں کے وعدے تھے. ووٹ لیتے ہوئے بات کچھ اور جب حکمران بن گئے تو بات بولو کچھ. پھر کہہ رہے ہیں پرانس بنائے گا ہم تمہارے لیاری، پرانس بنائے گا. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے جو وعدے کیے، دیکھو آپ کو دنیا جنت سے کون سی چیز روکے گی؟ ایک تو قرآن کہہ رہا ہے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یہ روکے گی تمہیں. کیسے روکے گی؟ جب آپ جنت کی حوروں کا تذکرہ سنو گے آپ کا دل اور اللہ بتائے گا جو زنا سے بچے گا اس کو وہ حور ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پورے مجمع میں سے 7 طرح کے لوگوں کو اللہ الگ سے بلائے گا. اللہ کو ان پہ اتنا پیار آئے گا کہ یہ ادھر آ جائیں. جیسے دیکھو آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے ہو نا، لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے بل جمع کرانے کے لیے. آپ دھوپ میں تڑپ رہے ہو، پاسپورٹ بنوانا ہے، کوئی ٹکٹ چاہیے، ٹرین کا، جہاز کا، بس کا، لائن لگی ہوئی ہے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایسے ٹینشن میں آتا ہے آدمی، یار پانی نہیں ہے، یہاں دھوپ ہو رہی ہے، کیا کریں؟ کوئی آپ کا جاننے والا آفیسر نکل آیا، ہوتا ہے نا ایسے. وہ آفیسر آپ کو ایسے آنکھ مارتا ہے، ایسے سیٹی پہ جاتا ہے، کہتا ہے سائڈ پہ آ جا. تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں ہوتی. ارے بھائی آپ لائن میں لگے ہوئے، وہ بولا یار تو کھڑکی سے نا، ٹرین کا ٹکٹ لینے گئے ہوئے تھے، لائن لگی ہوئی ہے، نمبر نہیں آ رہا، وہ جاننے والا جو ٹکٹ دے رہا آپ کا جاننے والا نکلا، اس نے اشارہ کیا ادھر آ جا، سائڈ ادھر آ جا، چھاؤں میں آ جا ذرا. کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو. اور بڑا سینہ تان کے جا رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی تم لائن توڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ آپ ہٹ، میرا چاچا ہے بھائی، میرا ماموں لگتا ہے. لوگ پھر کہتے ہیں یار سر ہماری بھی سفارش کر دیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ تھوڑی دیر کی دھوپ ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی گرمی ہوتی ہے، اس میں وہ آنکھ مار کے سائڈ پہ. ایک اسی طرح نا ایک بینک میں نا بل جمع کرانے کے لیے لائن لگی ہوئی تھی، بہت لمبی لائن تھی. لوگ کھڑے کھڑے بیزار آ گئے نا، تو نمبر ہی شروع نہیں ہو رہا. اتنے میں 3 پیس سوٹ میں ایک آدمی آیا بریف کیس کے ساتھ. جیسے ہی آگے جانے لگا لوگوں نے پکڑ کے کوڑ دیا، پیچھے کھڑا ہو. سن نہیں رہے اس کی نا کچھ، وہ کچھ بولنا چاہتا ہے، پکڑ کے کوڑ دیا. ابے پیچھے کھڑا، بے وقوف ہے، 1 گھنٹے سے لائن میں لگے، میں پیچھے کھڑا. وہ بیچارہ پھر لڑتا پڑتا پیچھے جاتا. پھر لوگ گالیاں دے رہے ہوتے، یار لائن ہی ختم، بھائی بل جمع کرانا ہی شروع ہی نہیں کر رہے کوئی.
پھر یہ بیچارہ آگے جانے لگتا, کچھ بولنے لگتا تو لوگ پڑھ کے, لوگ تپے ہوئے بہت تھے نا غصے میں, سن رہے نہیں ہے اس کی, پھر تب 2-4 تھپڑ لگاتے, چل پیچھے جاؤ, بیچارہ گرتا پڑتا پھر پیچھے جاتا. 5-6 دفعہ ایسا ہوا, وہ بولتا بھائی میں مینیجر ہوں یار, میں کھڑکی کھولوں گا تو میں بل جمع کراؤں گا, میں بل, مجھے کھڑکی تو کھولنے دو جا کے. لوگ اتنا تپے ہوئے ہوتے ہیں نا جب لائن میں لگے ہوتے, یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی یہ بندہ کون ہے. وہ 3-4 دفعہ نا کلا بازی کھا کے پیچھے گرتا, پھر آ گیا تھا, پھر دھکے دے کے. تو جب لائن میں لگا ہو, انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے, انتظار جو ہے موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے. ایک انتظار ہے 1 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا, اناؤنسمنٹ ہوگی, ہمارا نمبر آ جائے. اس میں انسان تعلقات استعمال کرتا ہے, لائسنس بنوانا ہے, یار کوئی جان پہچان والا تلاش کرو, بڑی لمبی لائن ہے. ایک انتظار وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے یجعل الولدان شیبا, میدان حشر کا دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سورج جس میں سوا نیزے پر ہوگا, پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایک دن 50,000 سال کے برابر, ایک جگہ آتا ہے 1,000 سال کے برابر, ایک جگہ آتا ہے 50,000. ہر آدمی کے جیسے اعمال ہوں گے نا, اس حساب سے اس کو وہ دن لمبا لگے گا. ایک دن کی لائن نہیں ہے, ہزاروں سال کی لائن ہے. اس وقت اللہ دیکھیں گے مجمع میں, جیسے کوئی تعلق والا ہوتا ہے نا, بلاتا ہے بھائی اس کو سائڈ پہ لے آؤ, یہ اپنا بندہ ہے, اس کے لیے کرسی لگاؤ اور اس کے لیے چائے کا ہوتا ہے نا, چائے کا انتظام کرو. ہمارے ایک دوست جاننے والے, لائسنس نہیں بنتا تھا ان کا نا, جب بھی لائسنس بنوانے جاتے فیل ہو کے واپس آ جاتے. کہتے میں نے پوا لگوایا, کسی جاننے والے سے رابطہ کیا, کہہ رہے ہیں تمیز سے لائسنس بھی بنا, بریانی بھی کھائی, چائے بھی پی. ٹھیک ہے نا, جاننے والے نے بلایا, آجا بھائی. امتحان لیا انہوں نے, چیک کیا, وہ آتی تھی گاڑی چلانا ان کو, لیکن کہہ رہے ہیں بڑی تمیز سے کام ہو گیا. تو جب 50,000 سال کا دن ہوگا, لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور یہاں تک حالات ہوں گے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ کے صفی ہیں, منتخب کردہ پیغمبر ہیں, آپ ہمارے باپ ہیں جن سے اللہ نے نسل کا آغاز کیا, آپ اللہ سے سفارش کریں. یہ سفارش نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے, اتنی کر لیں کہ حساب شروع کر دے, پتہ تو چلے ہم کہاں جائیں گے, جنتی ہیں کہ حساب تو شروع ہو. یہ انتظار کی گھڑیاں ہم سے نہیں کٹتی. آپ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب شروع کر دیں. آدم علیہ السلام کیا کہیں گے کہ مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی, مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جنت کے اس درخت کو مت کھانا, میں نے کھا لیا. اب میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے درخواست کروں. سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یہاں تک کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. ساری انسانیت جمع ہو کے آئے گی, آپ سید ولد آدم ہیں, آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں, آپ اللہ سے درخواست کریں. یہ نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے, حساب تو شروع ہو ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں ہوں جس کو اللہ نے اس دن کا حقدار بنایا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے جا کے, درخواست کرنے سے پہلے. آج درخواست کرنا بہت آسان ہے, قیامت میں اللہ کا جلال لوگ دیکھ لیں گے, تو اللہ سے درخواست کرنا آسان نہیں ہوگا. آج دعا مانگتے میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا اللہ, نہ دعا پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. اس لیے دنیا میں ہر ایک سے مانگنا آسان, کسی سے قرضہ مانگنا بھی آسان, کسی سے ادھار مانگنا بھی آسان, کسی سے اس کی موٹر سائیکل استعمال کے لیے مانگنا بھی آسان, گاڑی مانگنا بھی آسان, پان گٹکا مانگنا بھی آسان, چینی مانگنا بھی آسان, چائے مانگنا بھی آسان. لیکن سب سے مشکل کام کیا, اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے. اے اللہ تو میری شادی کرا دے. اگر کوئی کما رہا ہے تو اللہ سے مانگ لینا, مجھے کیوں تنگ کرتا ہے آگے, بھائی لوگ مجھے آگے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, مجھ سے ہماری شادی کرا دو. اللہ سے مانگو. آج اللہ سے مانگنا کیا ہے, بہت مشکل, کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا نا اللہ, نہ اللہ نظر آ رہا ہے, نہ اللہ دعا قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بھائی دیکھو اللہ سے آپ جو مانگتے فوراً مل جاتا, ہم کہتے یار اللہ نظر تو نہیں آ رہا, لیکن دعا فوراً قبول ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. پھر سارے اللہ سے ہر وقت مانگ رہے ہوتے, پھر کسی سے دنیا میں کوئی
पान भी नहीं मांगता, कहते ये भी अल्लाह से मांगो, लेकिन अल्लाह से मांग के दुआ पूरी होती भी नजर नहीं आती। जिनका ईमान है वो घंटों घंटों अल्लाह से मांगते हैं, जिनका गैब पर ईमान नहीं है वो एक बार भी हाथ उठा के अल्लाह से दुआ नहीं मांगते। जिनका ईमान है ना वो तो घंटों घंटों, उनको पता है सब कुछ मिल रहा है, चाहे हमें नजर आए या ना आए, अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता, वो मांगते हैं अल्लाह से, हर चीज मांगते हैं। उनको दुआ से ज्यादा दुनिया में किसी काम में मजा नहीं आता। वो ऐसे मांगते हैं, उनको पता है कि जैसे कोई सखी बादशाह हो ना, जो लुटा रहा है, अब जितना मांगेंगे देगा, तो आदमी मांगने में कंजूसी करेगा, जब तक मैं थक के चूर नहीं हो जाता मैं नहीं हाथ। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला जब कोई उनसे दुआ की दरख्वास्त करता तो हाथ उठाए बगैर दुआ दे देते थे उसको। किसी ने कहा आप हाथ उठा के दुआ क्यों नहीं मांगते? हजरत ने फरमाया जब मैं हाथ उठाता हूं तो मैं फिर जल्दी हाथ रखता नहीं, क्योंकि मैं कहता हूं जिस खुदा के दरबार में हाथ उठाया है वो जवाद और करीम है, वो बखील नहीं है, तो थोड़ा सा मांग के फिर मैं हाथ झुकाऊंगा नहीं। फिर इतनी लंबी दुआ मांग, हमने अपने अकाबिर को देखा है जिनके साथ हमने सफर किया, बैतुल्लाह के सामने घंटों घंटों दुआ मांगेंगे, रमी में घंटों घंटों, सफा मरवा में घंटों घंटों, ऐसा लगता है इनके लिए दुनिया में सबसे महबूब अमल क्या है? दुआ है, हालांकि कबूल होती भी नजर नहीं आ रही होती। भाई वो तो दुआ से पहले जितने पैसे जेब में थे दुआ के बाद भी उतने ही है। आम आदमी तो ये बोलेगा ना कि हजरत आपने 1 घंटा दुआ मांगी तो बटवे में 50 रुपए पड़े हुए थे आपके, जब दुआ शुरू नहीं हुई थी। जब दुआ खत्म की है तो बटवा खोल के देखा अभी कितने ही हैं? 50। इससे बेहतर है वसीम भाई से 50 रुपए मांग लेते तो 50 के कितने हो जाते? बोलो ना क्या हो गया? 100 हो जाते हैं ना। तो यार वसीम भाई से मांगो तो नजर आ रहा है, अल्लाह से मांगो तो नजर ही नहीं आ रहा। कैसे समझाएं यार? यहां पुलिस तो है ना भाई, आप अब्बा से पैसे मांगो, 6 दफा मांगोगे कुछ तो मिलेंगे ना। जान छुड़ाने के लिए अब्बा दे देगा, ले 50 रुपए ले, दफा हो यहां से, जान छुड़ाने के लिए दे देगा। अल्लाह से तो यार घंटों घंटों मांगो, ना कभी 50 रुपए मिले ना कभी 5 रुपए मिले। तो भाई अगर अल्लाह ऐसे देना शुरू कर दे तो फिर लोग अब्बा से नहीं मांगेंगे, किससे मांगेंगे? अल्लाह ने कहा छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, फला तालमु नफ्सुन, किसी को खबर नहीं है मैंने अपने बंदों के लिए क्या छुपा। ये सब कबूल हो रही हैं, ये सारे पटारे और ये जो तिजोरी की जो कुंडियां हैं ना, ये खुलेंगी क़यामत के दिन, ये सब खुलेंगी, सब जमा हो रहे हैं अल्लाह के दरबार में। और तू जो अल्लाह से रोजी मांग रहा है, अल्लाह ऐसे रोजी नहीं देता कि 50 के 100 कर दे, वो तेरे 50 में ऐसी बरकत दे देगा जो लोगों के 50 लाख में नहीं होगी। गैब से अल्लाह मदद करता है, दिखाता नहीं है अल्लाह ताला, गैब से मदद होगी। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जैसे दुनिया में हम पर, हाँ नबी सल्लल्लाहु, आज दुनिया में मांगना आसान है अल्लाह से, लेकिन मांगने वाले बहुत थोड़े। अल्लाह से मांगो, किसी को शराब की आदत है ना, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, अल्लाह मेरी आदत छुड़वा दे। किसी को इंटरनेट पर फुहुश फिल्में देखने की आदत है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह मेरी ये आदत मुझसे छुड़वा दे। किसी को माँ बाप के साथ बदतमीजी की आदत है, जो माँ और बाप के साथ बुरा सलूक करे, जबान चलाए, उलमा कहते हैं हर गुनाह की सजा आखिरत में मिलती है, लेकिन वालिदैन को सताने की सजा अल्लाह दुनिया में दे देता है। उनका अंजाम अच्छा नहीं होता, सुकून बर्बाद कर देता है अल्लाह उनका। वालिदैन से बदकलामी की आदत है, तो अल्लाह से दुआ मांगो। हम सिर्फ रोटी मांगते हैं अल्लाह से, रोजगार मांगते हैं, ये चीजें भी अल्लाह से मांगने की हैं। तो आज मांगना आसान, कल क़यामत में अल्लाह से किसी में बात करने की जुर्रत नहीं होगी। अल्लाह कहेगा अब तो आदम मांगते हुए डर रहे हैं, अल्लाह मेरे से गलती हुई थी, मैं कैसे मांगू, अल्लाह मुझसे उसका हिसाब ना ले गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा आप अल्लाह से मांगें। इब्राहीम कहेंगे मुझसे एक खता हुई थी, मैंने लोगों से कह दिया था कि जब वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बुत बने हुए थे ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को ना बताना चाहते थे ये बुत कुछ नहीं कर सकते, पत्थर के बने हुए बुत। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके लिए तदबीर क्या इख्तियार की कि जब ये सब लोग मेले ठेले में जाएंगे तो मैं इन सारे बुतों को टुंडा और लुंजा कर दूंगा, किसी को कांड़ा बना दूंगा, किसी की आंख काट दूंगा, किसी की नाक काट दूंगा, और बड़े वाले के गले में कुल्हाड़ा डाल दूंगा। ये बोलेंगे ये किसने ये किया, मैं बोलूंगा बड़े वाले ने किया है। वो कहेंगे बड़ा वाला तो कर ही नहीं सकता,
میں کہوں گا میں کہوں گا ان سے پوچھ لینا بڑے والے سے، یہ بتائے گا کس نے کیا ہے، بلکہ یہ خود بتائیں گے یہ سارے بت کے اس نے کیا ہے۔ بھئی آپ کی کوئی ناک کاٹ کے چلا جائے، بندے کو بھی آپ دیکھ رہے ہو، بندہ بھی سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ کے ابو پوچھیں بیٹا تمہاری ناک کس نے کاٹی، آپ بولو گے نا فوراً، بولو نا، بولو گے اس نے کاٹی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلان بنایا کہ جب یہ سب کو ٹنڈا لنجا کر کے میں بڑا بت جو ہے نا اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دوں گا، پھر جب یہ لوگ آئیں گے کہ یہ کس نے کیا، میں بولوں گا اس نے کیا ہے۔ ان جن کے کان آنکھ کٹے ہیں، ہاتھ کٹے ہیں، وہ خود بتائیں گے اس نے کیا ہے۔ تو لوگ کہیں گے یہ تو بول نہیں سکتے، تو میں کہوں گا یہ کیسا خدا ہے جو بات کر نہیں سکتا، تو یہ تمہارے مسئلے کہاں سے حل کرے گا یہ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے پلان بنایا، لیکن اس پلان میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، قوم تو ان کو بھی میلے میں لے کے جا رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نیت جھوٹ کی نہیں تھی، نہیں جیسے آج ہم بڑے آرام سے جب چاہے ہاتھ اٹھا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت ایسی ہوگی، میں اللہ سے یہ درخواست کہ اللہ تو حساب و کتاب شروع کر دے، یہ درخواست کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں جا کے سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ 7 دن اور 7 راتوں کے برابر۔